الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سبق نمبر 219 سورہ فاطر آیات نمبر 38 سے 45 تک کے مادہ، معنی، ماضی، مضارع، امر، مصدر کے حوالے سے ان آیات طیبات کا جائزہ لیں گے۔ مقتن، مادہ میم قاف تا، معنی ناراضگی، غضب، ماضی مقتا، مضارع یمقتو، امر امکت، مصدر مقتن۔ یحیقو، مادہ ہا یا قاف اٹھتا اور الٹا پڑتا، ماضی حاقہ، مضارع یحیقو، امر حق، مصدر حیقن۔ تحویلاً، مادہ ہا واو لام، معنی کوئی تغییر، کوئی تغیر، ماضی حولا، مضارع یحولو، امر حول، مصدر تحویل۔ فینظروا، مادہ نون ظا را، معنی سو وہ دیکھتے ہیں، ماضی ناظرہ، مضارع ینظرو، امر انظر، مصدر نظر۔ قدیراً، مادہ قاف دال را، معنی بڑی قدرت والا، ماضی قدرہ، مضارع یقدرو، امر اقدر، مصدر قدر، قدر، قدرۃ۔ مسمن، مادہ سین میم واو، معنی معین، ماضی سما، مضارع یسمی، امر سمی، مصدر تسمیۃ۔ گرامر کا سبق نمبر 19 احوال الخبر، خبر کی اقسام۔ نمبر 1 مفرد، نمبر 2 شبہ الجملہ، نمبر 3 الجملہ۔ احوال خبر کا چارٹ آپ نے پچھلے اسباق میں دیکھا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ خبر کی 3 اقسام ہیں۔ خبر کو آسانی سے سمجھنے کے لیے شبہ الجملہ کی دونوں اقسام حرف جر، اسم مجرور اور ظرف، اور الجملہ کی دونوں اقسام الجملۃ الاسمیہ اور الجملۃ الفعلیہ کو الگ الگ خبر کے طور پر مانا جاتا ہے۔ پہلی قسم المفرد، خبر کی یہ قسم ایک لفظ پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی خبر کے طور پر صرف ایک لفظ ہوتا ہے اور وہ لفظ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، جیسے ھذا بیت، ھذا مبتدا مرفوع، بیت خبر مرفوع۔ والحمدللہ رب العالمین۔